السلام علیکم۔ ہاں بھائی، آج جو ٹاپک میں بات کرنے کا ارادہ کیا ہوں وہ ریلیٹڈ ہے جو ہے نا صحیح رشتوں کے انتخاب، فائنڈنگ اے گڈ میچ لائف پارٹنر، تو اس تعلق سے ہے۔ ویسے یہ بات کرنے کے لیے مجھے اتنا تجربہ یا اتنی عمر تو نہیں ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، لیکن یہ میرا اپنا تجزیہ ہے جس کو میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ صرف شادی سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، یہ بات ریلیٹڈ ہے دین سے۔ دین سے ریلیٹڈ کا مطلب اپنے قبلے سے، اپنی زندگی کا قبلہ۔ تو شادی کے ضمن میں اپنے پاس ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ رشتوں میں جو ہے نا تم دین دیکھو۔ تو دین دیکھو کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز یا جو ہے نا حلال کمائی وغیرہ یہ تو دیکھنا ہی ہے، یہ تو چاہیے ہی چاہیے، یہ تو بیسک ہے، یہ تو صحابہ میں تھا ہی۔ پھر بھی دین دیکھو کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایک حدیث سے ہم ایک قصے، ایک واقعے سے آگے لے کے جاتے بات کو، تاکہ سمجھ میں آئے کہ دین دیکھنا کس طریقے سے ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، وہ جو خلیفہ تھے، جب اپنی عوام کے حال چال دیکھنے کے لیے باہر نکلتے تھے وہ، تو شام کے وقت میں جا رہے تھے، گھر سے آواز آئی، ماں بیٹی کی گفتگو تھی۔ ماں بیٹی کو بول رہی ہے کہ جو ہے نا دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ دودھ فروخت کرنے والے تھے، تو اس بات کو سن کے جو ہے نا بیٹی بولی کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ جو ہے نا دودھ میں پانی ملانا نہیں ہے۔ تو ماں ان کو بولتی کہ جو ہے نا ابھی دیکھ رہے کیا امیر المومنین؟ تو بیٹی کا جواب یہ رہتا کہ اللہ تو دیکھ رہا۔ تو یہ جو اللہ تو دیکھ رہا بولے تو یہ دین کو پہلے رکھے، سمجھیے، اللہ کو پہلے رکھے ہر کام کے پہلے، نیت اور کس لیے کر رہے، یہ ہے ہمارا قبلہ، ہمارا رخ۔ جیسا نماز پڑھنے سے پہلے ہم بولتے انی وجہت وجہیہ، میں اپنا رخ اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حنیفوں کا مطلب یکسو ہو کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے، میں سب جو ہے نا چھوڑا، میں اللہ کی طرف اپنا رخ کیا۔ تو یہ رخ جو ہے نا یہ دین ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرف جو ہے نا اپنا رخ کیے ہوئے ہیں، ہم کو یہ رخ کو بس پلٹا کے اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو اب وہ جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارک ڈال دیے، وہ گھر کے اوپر نشانی کر دیے کہ یہ جو ہے نا دیندار گھرانہ ہے۔ صبح ہونے کے بعد معلوم کرے کہ وہ لڑکی کون ہے، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو نہیں ہوئی بول کے معلوم ہوا تو اپنے بیٹے جو جن کا نام عاصم ہے، عاصم، تو ان کے لیے رشتہ بھیجے اور شادی ہو گئی۔ تو اب اس کے ثمرات دیکھیے آپ، اس کے جو رزلٹ ہے، نتیجہ، یہ جو معیار رکھے تھے انہوں دینداری کا، نیت جو رکھے تھے، بنیاد جو رکھے تھے دینداری کی، اس کا رزلٹ دیکھیے آپ۔ تو یہ جو ان کے بیٹے تھے عاصم، اور جو ان سے شادی ہوئی تھی وہ لڑکی سے، تو ان کے بیٹے کے مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے بیٹی کا لڑکا ہے عمر بن عبدالعزیز، جو اسلام کے پہلے مجدد ہے، جو بہت جو ہے نا نیک انسان تھے اور بہت بڑے خلیفہ تھے، جن کے بارے میں بہت لوگ کو معلوم بھی ہے، ان کو دوسرے عمر بھی بولتے۔ تو یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہوئے، یہ مطلب بیٹے کے بیٹی کے بیٹے، تو یہ اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ آج کل جو ہم جو ہر جمعہ میں جو دوسرا خطبہ رہتا نا، تو ہر مسجد میں، ہر کنٹری میں، ہر جگہ وہی رہتا۔ تو وہ خطبہ جو دیے مسلمانوں کو، وہ دینے والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔
تو بہت نیک تھے، جن کا فائدہ آج تک جو ہے نا لوگوں کو ہو رہا، جن کی مثال سے جن کی زندگی سے کافی مثالیں ملتی ہم لوگ کو۔ تو اب آپ سوچئے کہ اتنا چھوٹا سا واقعہ تھا، اتنی چھوٹی سی نیت تھی، اتنا چھوٹا سا کام تھا، لیکن اس کا پھل دیکھو آپ کہاں تک گیا۔ تو ہم رشتے رکھنے کی بنیاد میں ہماری نیت کو جو ہے نا دینداری نیت رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کے ثمرات، اس کے رزلٹ بہت آئیں گے، اچھے آئیں گے، بہت دیر تک آئیں گے، دور تک آئیں گے۔ نہ صرف میاں بیوی میں جو ہے نا اچھا، میاں بیوی اچھے رہیں گے اور اولاد اچھے رہیں گے، بلکہ پوری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا اس سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اور تھوڑا سمجھنے کے لیے میں بتاؤں گا کہ اپنے پاس اردو میں الفاظ ہے، وہ زر پرست، زن پرست، حسن پرست، نسل پرست، نفس پرست۔ تو اس میں سے ہم کو خدا پرست بننا ہے، خدا پرست لوگ کو دیکھنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالدار کو نہیں دینا ہے یا خوبصورت کو نہیں دینا ہے، یا خوبصورت رہنا یا مالدار رہنا کوئی اپنے سے جو ہے نا خود سے جو ہے نا کوئی گناہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب رہتے ہوئے خدا پرستی زیادہ ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں پہ بھاری ہونا چاہیے۔ یہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کو پہچان کیسے کرنا ہے، آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم کو ایک دو چھوٹے موٹے ان کے اعمال نہیں دیکھنا ہے، چاہے اچھائی یا برائی کے ریلیٹڈ۔ فلانا غلط کام کرے میں دیکھا تو وہ غلط ہے، ایسا نہیں۔ یا فلانا نیک کام کرے میں دیکھا فلانا وقت جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے، نا نیک ہے، دے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کو دین کی پہچان جو ہے نا مستقل عمل، ان کا مستقل چھاپ بولتے ہیں نا اپنے پاس، چھاپ، ہر چیز کی چھاپ رہتی بولتے ہیں نا، تو ان کی زندگی کے مستقل عمل سے کیا نتیجہ نکل رہا، ان کا رخ زندگی میں کس طرف رہا، ان کے ہر کام میں انہوں کیا جو ہے نا نیت سے کرے یا اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ مان لیجئے انہوں پیسے والے ہیں کوئی، تو وہ پیسے کا استعمال انہوں کیسا کر رہے ہیں۔ اگر انہوں عالم ہے یا انہوں جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ ایجوکیشن کا استعمال انہوں کس طریقے سے کر رہے، اس علم دین کا استعمال کس طریقے سے کر رہے، اور اپنا وقت کن چیزوں میں جو ہے نا صرف کر رہے، زندگی کا قیمتی وقت۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ڈسکرائب کر دیتی کہ جو ہے نا دین کس طرف ہے۔ اب آپ کو اور بھی ڈیٹیل بتانے کے لیے میں بولتا ہوں کہ کچھ لوگ رہتے خوبصورت اور انہوں دیکھتے کہ ہم کو ہونا بھی خوبصورت داماد یا خوبصورت بہو، یہ ہمارا پہلا جو ہے نا اصول ہے، ہم کو یہ چاہیے تو چاہیے۔ اب تم یہ چیز تم رکھ لیں گے تو اس کا تو نتیجہ اسی حساب سے ہی آئے گا۔ اور ہم جب ایسی نیت رکھ کے کریں گے تو سامنے والا بھی یہی نیت رکھے گا، ہم کو یہ بھی سمجھنا ہے۔ ہم خوبصورتی دیکھ کے کریں گے یا مالداری کو دیکھ کے کریں گے تو سامنے والا بھی مالداری دیکھ کے ہی آئے گا۔ تو اب یہ دونوں بھی کون ہوئے، مالدار ہوئے، دونوں بھی کون ہوئے، مال پرست بولیے آپ یا جو ہے نا حسن پرست بولیے، اس زمرے میں آ گئے۔ اب اس زمرے میں آ گئے تو اس کا جو جنریشن آئے گی آگے، تو اس سے پھر اچھا ہی ایکسپیکٹ کریں گے آپ، تو مشکل ہے۔ تو ہم کو پھر دیندار بننا کیسا ہے، سمپل، ویری سمپل اور شارٹ کٹ آسان یہ ہے کہ ہم اپنا قبلہ جو ہے نا اللہ کی طرف کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اپناؤ۔ اللہ کا رنگ اپناؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے جو ہے نا فطرت پہ پیدا کیے۔ جب بندہ خدا پرست ہو جاتا، نیک ہو جاتا، تو اس کے عمل اور قول سے اللہ تعالیٰ یاد آتے لوگوں کو۔ یہ ہے خدا پرستی۔ اس کے لیے امیر غریب ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا امتحان کے لیے دی جاتی
خدا پرست ہے تو امیر بھی ہے تو انہیں خدا پرست رہتا، غریب بھی ہے تو رہتا، خوبصورت بھی ہے تو رہتا. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم کو خدا پرستی ہم دیکھیں گے تو مسئلوں کا حل اس میں ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے نا سے آپ کو کافی معلومات ہوئی ہوگی. اور باتیں تو بہت ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جا رہی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو. اور اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.